بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے جنات جو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جنات کس طرح ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کس کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور انہیں گھر سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جنات کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب کے بارے میں ہم آج کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اس قدر جنات رہتی ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے زمین اور آسمان کے بیچ آ جائے تو ان کی تعداد کی وجہ سے تمہیں سورج کی روشنی تک دکھائی نہ دے، یعنی ہر طرف اندھیرا ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عمر بکالو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کی تعداد اور پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں انسانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہو تو چنندہ کی تعداد 63 ارب سے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ صرف اوپر بتائی گئی حدیث کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے، جبکہ صحیح تعداد تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کوئی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ جس میں کوئی استنجا کر سکوں، لیکن ہڈی اور لیڈ مت لانا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر دیا۔ پھر جب آپ استنجا سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہڈی اور لیڈ سے کیوں منع فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور لیڈ جناتوں کی خوراک ہے، یعنی غذا ہے، اور فرمایا میرے پاس نسابائن جن کا ایک گروپ آیا تھا جنہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ جن جس بھی ہڈی اور لیڈ کے پاس گزرے اسی پر اپنے غذا موجود پائے، یعنی بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہڈی اور لیڈ جناتوں کی پسندیدہ خوراک میں سے ایک ہے۔ نجحات القاری جلد 7 میں ہے کہ جن نائک بھی ہڈی کو لیتے ہیں اس پر گوشت آ جاتا ہے، اور جس لیڈ گوبر لیتے ہیں وہ ان کے لیے دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ گوبر تو ناپاک ہے تو اس کا کھانا جائز کیسے ہے؟ وہ اس لیے کہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز بھی آپ ہو جاتی ہے۔ جنات ہڈیاں اور لیڈ کے علاوہ بھی کوئی چیز کھاتے ہیں، جس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری شخص سے پوچھا تھا جو جناتوں کے چنگل سے بچ کر بھاگ کر آیا تھا کہ بتاؤ جناتوں کی غذا کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ وہ لبیا کھاتے ہیں اور وہ ہر چیز کھاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کیا پیتے ہیں؟ تو ان انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اس کا پینا جدف ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے خاص ہے جس سے پیاس نہیں لگتی، یا پھر وہی پانی جو ڈھک کر نہیں رکھا ہو۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں۔ جب انسان دوپہر رات کے کھانے کا دسترخوان بچھاتے ہیں تو وہ جنات بھی چھتوں سے اتر کر آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت شریر جناتوں کو گھروں سے بھگا دیتا ہے۔ یعنی صرف جنات گھر میں آباد ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور گھروں میں موجود ان کے جناتوں کی وجہ سے شریر جنات گھر سے دور رہتے ہیں۔ وہ جنات جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی عامر کہا جاتا ہے، اور جس کی جمع عمار ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو یا کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھ لو، تو شیطان اپنی جریت سے کہتا ہے کہ نہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی کھا سکتے ہو، اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے یہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کی وجہ سے بھی مل گئی، کھانے کو بھی مل گیا۔
نیک جناتوں کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کے گھرانوں کی گھر کی چھت پر رہتے ہیں، جبکہ شریر جناتوں کے بارے میں ہے کہ وہ گھر میں موجود بیت الخلاء، کچرے ڈھیر اور غسل خانے وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر بیت الخلاء میں جائے تو جانے سے پہلے بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو دبائے اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔